اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، آج 15واں رمضان المبارک دوسرا عشرہ مغفرت اپنے درمیان کو پہنچ چکا، اور آپ کے پاس آج ایک مرتبہ پھر دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو، جو کہ ذہنی معلومات پر مبنی سوالات جوابات کا یہ سلسلہ ہوتا ہے، لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ ناظرین، آج 15 رمضان المبارک سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پیارے نواسے، جن سے آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ محبت اور بہت زیادہ شفقت رہی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، یا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک اور جگہ پر دعا فرمائی کہ اللہ حسن کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں، اپنی حفاظت میں رکھنا۔ نبی علیہ السلام کی طرف سے بہت زیادہ فضیلتیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے تو اسے سورہ کوثر کی تفسیر سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا، جب کفار نے تانا دیا تھا کہ آپ علیہ السلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، لیکن حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بعد جو ہے اولاد کا سلسلہ چلا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ سید ہے۔ اور بہت ساری فضیلتیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں تو انہیں جو گھٹی ملتی ہے وہ سیدنا نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن اپنی زبان مبارک کے ذریعے سے، اپنی زبان مبارک سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے منہ میں داخل فرماتے ہیں، اور وہ نبی علیہ السلام کی زبان کو چوستے ہیں۔ یہ ان کی گھٹی ہوئی، اور پھر اس کے بعد عقیقہ بھی نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں، اور اپنی گھر کی جو اس وقت آپ کے سامنے صورتحال ہوا کرتی، نبی علیہ السلام گھر میں کئی روز فاقہ بھی ہو جایا کرتا تھا، حالانکہ ساری کائنات میرے نبی کے لیے مسخر تھی، لیکن اس میں بھی کچھ حکمتیں تھیں۔ اس کے باوجود بھی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر 2 بکروں کا عقیقہ فرمایا، خود بال اتروائے، اور اس کے بعد بالوں کے برابر تول کر چاندی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خیرات کی۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ نسبتیں ہیں، سب سے زیادہ مشابہ تھے آپ علیہ السلام کے، سیرت و کردار میں بھی اور وضع قطع میں بھی نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہ ہیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام کے دور میں انہیں 7 سال، تقریباً 7 سال کچھ ماہ کا عرصہ میسر ہوا، اس بعد نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ علیہ السلام بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے وعظ اور بیان کے دوران بھی اگر ممبر پر آپ علیہ السلام تشریف فرمائیں، سیدنا حسن اگر مسجد نبوی میں داخل ہو جاتے تھے، آپ علیہ السلام ممبر سے اٹھ کر حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا کرتے تھے، اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاندھوں مبارک پر سوار کر کے سواری کروایا کرتے تھے، اور بہت زیادہ محبت کا سلسلہ اور درجات۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ پیشن گوئی فرمائی، جو کہ ایک امت پر احسان ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ میرا یہ بیٹا 2 مسلمانوں گروہوں میں، 2 بڑے مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اور پھر یہ ہم نے تاریخ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث وہاں ثابت ہوئی، وہاں سچ ثابت ہوئی، کہ جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک مغالطہ پیدا ہوا، اور اس وقت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد تھے، کیونکہ 5ویں خلیفہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کی خلافت کو شمار کیے بغیر خلافت راشدہ کا عرصہ مکمل نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق 30 سال خلافت راشدہ نے رہنا ہے، تو 30 سال میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں، خود تخت پر مسند پر تشریف فرما ہیں۔ لیکن جب ایک کیفیت دیکھی کہ مسلمانوں میں توڑ آ رہا ہے، تقسیم آ رہی ہے، اور اس وقت بہترین شخصیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ اگر یہ قیادت ان کے سپرد کر دی جائے تو مسلمان تفرقے سے، تقسیم سے، لڑائی سے، جنگ سے بچ جائیں گے، خون ریزی سے بچ جائیں گے، تو خود پیچھے ہٹتے ہیں اور خود اپنے ہاتھوں سے مسند خلافت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کرتے ہیں، اور پھر یہ خلافت سیدنا امیر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتی ہے، اور اس طرح 2 مسلمان گروہوں میں جو ایک تقسیم پیدا ہو گئی تھی وہ ختم ہوتی ہے، اور مسلمان پھر سے ایک امت کی صورت بڑھتے ہیں۔ یہ آج تک سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا احسان، لیکن فضائل کے انبار ہیں ان شخصیات کے لیے۔ یہ نبی علیہ السلام کے لخت جگر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان سے محبت کرے۔ تو آج میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ سیدنا حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری اتنی زیادہ محبت اور عقیدت ہو جیسے صحابہ نے کر کے دکھائی۔ جب نبی علیہ السلام اتنی محبت کیا کرتے تھے تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد تینوں خلفاء راشدین جو ترتیب سے
تشریف لائے وہ سارے کے سارے اہل بیت خصوصاً سیدنا حضرات حسنین سے بہت زیادہ محبت اور عقیدت رکھا کرتے تھے. میں اکثر یہ واقعات شیئر کیا کرتا ہوں, اور نبی علیہ السلام کی ہر چیز سے انہیں محبت تھی, تو اس نواسے سے تو نبی علیہ السلام کو خصوصاً محبت تھی. تو خلفائے راشدین اور تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی ایک داستانوں کی طویل جو ہے وہ فہرست ملتی ہے, جو ان حضرات سے محبت کے واقعات انہوں نے ہم تک پہنچائے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ سیدنا حسن کی فضیلت یہ ہے, یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے خلفائے راشدین کے طرز عمل سے ہم تک پہنچا کہ یہ ایمان کا حصہ ہیں, یہ نبی علیہ السلام کے بہت زیادہ پیارے اور جو ہے وہ قریب ہیں, اور ہم نے بھی ان سے پیار کرنا ہے. یہ صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا, اور اہل بیت سے محبت, سیدنا حسنین سے محبت یہ صحابہ نے ہمیں سکھائی. اور آج یہ تقاضا ہے اس بات کا, ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمیں ان حضرات سے ایسی ہی محبت ہو جیسی صحابہ رضی اللہ عنہم نے کر کے دکھائی. اور میری آپ کی یقیناً آخرت میں کامیابی اور خصوصاً دنیا میں کامیابی بھی انہی حضرات کی تقلید اور ان سے محبت میں. ناظرین, پروگرام کی طرف بڑھوں گا. آج کیونکہ ہمیں جو ہے وہ پیدائش ہے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا, اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے رکھی. اب یہاں پر دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو میں روزانہ سوالات جوابات رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کے حوالے سے لے کر آتا ہوں. کراچی بھر سے مختلف ٹیمیں یہاں پر شریک ہوتی ہیں. روزانہ 4 اسکول سے 4 ٹیمز آتی ہیں. زبردست مقابلہ ہوتا ہے, کوئز کمپٹیشن ہوتا ہے, بچے بڑی تیاری کر کے آتے ہیں, ان کے سکولز, ان کے اساتذہ ان کے ساتھ بڑی محنت کرتے ہیں. انہی شخصیات اور واقعات کے حوالے سے ان کے بچوں کے ذہنوں کو اور دلوں کو روشناس کرانا ہے کہ میری اور ان کی تاریخ یہ ہے, میرے اور ان کی دین کی اساس یہ ہیں, ان سے محبت ہی کامیابی ہے. اس حوالے سے آج کا پروگرام بھی اپنے جو ہے وہ ابتدا کی طرف لے کر چلتے ہیں. میرے آج کے مہمان میرے ساتھ جناب سر وقار یہاں پر تشریف فرمائیں. یہ ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی محسن, بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اور یہ جو ہمارے نیشنل اسلامک ہیروز کا جو ہم نے ایک آگہی کا سلسلہ شروع کیا ہے, اس میں ہمارے ساتھ بہت زیادہ سپورٹ ہے ان کی. سر وقار یہاں تشریف لائیں. سر بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ گفتگو ہوگی. ان کے ساتھ میرے دوسرے ساتھی سر محمد سعد صاحب یہاں پر تشریف فرمائے, جو کہ میٹروول میں ان کا بھی ادارہ ہے, اور یہ پیس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, پاکستان ایجوکیشنل الائنس فار کریٹو ایجوکیشن. اور یہاں پر یہ جو سکولز یہاں پر شریک ہوتے ہیں یہ پیس کے سکولز ہیں, جو کہ پیس دی انٹیلیجنٹ برینز کو پرووائڈ کرتا ہے, اور پھر بچے مقابلے کے لیے یہاں پر آتے ہیں. سر بہت شکریہ, آپ تشریف آپ نے وقت دیا. ان کے ساتھ میری 2 چھوٹی بہنیں یہاں پر موجود ہیں, اپنے اداروں سے تشریف لائی ہیں. پیس پاکستان ایجوکیشنل الائنس فار کریٹو ایجوکیشن سے ان کا بھی تعلق ہے. تعارف ہوگا آج کی منصفین اور ججز کی ذمہ داری یہ دونوں جو ہیں وہ نبھائیں گی, اور انشاءاللہ پھر ان سے بات بھی ہوگی, گفتگو ہوگی. بہت شکریہ بیٹا, آپ لوگ تشریف لائے, تھینک یو ویری مچ. اور ایک مرتبہ ذرا تالیاں بجا کے ماحول کو ایکٹیویٹ کریں کہ پتہ لگے کہ اب ہم پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں. پہلی ٹیم کی طرف بڑھیں گے. بیٹا مائک لے لیجئے اور اپنا نام بتائیے, چہرے کے قریب کریں, اونچی آواز میں بات کریں. جی ہیرا بختیار. ہیرا بختیار, آپ کے اسکول کا نام؟ پیس مونٹیسری. کہاں پر ہے یہ؟ اورنگی ٹاؤن. آپ بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجئے. حفظہ ذکر الحق. حفظہ ذکر الحق. بیٹا زور سے بتا. حفظہ ذکر الحق. حفظہ ذکر اللہ. اور آپ کے اسکول کا نام؟ پیس مونٹیسری. پیس مونٹیسری. آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ سر سید نسیم. سید نسیم. ماشاءاللہ ہمارے پیس کے جو ہے وہ کو چیئرمین ہیں, بڑی محبت اور محنت ہے ان کی اس تمام والے سے. بیٹا مائک ڈائس پر مت ماریے گا, اس کو اونچا کر لیں, اپنے چہرے کے قریب اپنا نام بتائیے. شمائلہ حیات. بیٹا آپ کے اسکول کا نام؟ آئی سی سیکنڈری اسکول. آئی سی ایس سیکنڈری اسکول کہاں ہے؟ بلدیہ میں. بلدیہ میں. بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجئے. صدف شبیر. صدف شبیر. آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ سر وقار احمد. سر وقار احمد. ماشاءاللہ بہت زبردست پیارے انسان ہیں, میرے چھوٹے بھائی ہیں, بڑی محنت ہے, بیٹھے ہیں یہاں پر, بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. آپ کا ادارہ آپ کے علاقے کا بڑا مشہور ماشاءاللہ تربیت و تعلیم کے حوالے سے ادارہ ہے. بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجیے. عبداللہ محمد شہزاد. عبداللہ محمد شہزاد. آپ کے اسکول کا نام کیا ہے؟ دلی روزری سیکنڈری پبلک اسکول. دلی روزری سیکنڈری پبلک اسکول کہاں ہے؟ میٹروول میں. میٹروول میں. ٹھیک ہے, مائک سے آپ ایسے بتا رہے ہیں جیسے برابر میں کہیں, ہے نا. جی بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجیے. حنزلہ عمران. حنزلہ عمران. آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر فہیم. سر فہیم. ماشاءاللہ دی روزری پبلک اسکول میٹروول سائڈ کا ایک بڑا بہترین ادارہ ہے. سر فہیم بہت اچھے انسان. بیٹا آپ ڈائس کے قریب کیوں نہیں ہوتے؟ اپنے ایریا میں رہیں, علاقہ غیر میں نہیں جانا ہے, اپنے ایریا میں رہنا ہے. جی اپنا نام محمد عاشر. نزدیک کریں مائک. محمد عاشر. محمد عاشر. اسکول کا نام؟ اقرا بیت العلم اکیڈمی. بہترین. اقرا بیت العلم اکیڈمی کہاں ہے؟ اورنگی ٹاؤن. اورنگی ٹاؤن میں. بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجئے. فائزہ نور. فائزہ نور. فائزہ نور. اور آپ کے پرنسپل کا نام؟ سمیرہ سعید. سمیرہ ظہیر. ٹھیک ہے بیٹا. سمیرہ سعید. ماشاءاللہ بہت اچھا ادارہ ہے آپ کے علاقے کا, اورنگی ٹاؤن کا ایک مشہور ادارہ ہے, بہت زبردست. مائک میں نے آپ کو ٹیسٹنگ کے لیے دیا, ٹھیک ہے, اس مائک کو چہرے کے قریب رکھنا ہے, اونچی آواز میں بات کرنی ہے, اور خصوصاً بیٹیوں نے بڑے جرت کے ساتھ, جذبے کے ساتھ
یہ جو بیٹے کھڑے ہیں ان سے جیت کر دکھانا ہے. ٹھیک ہے, دیجئے جی مائک پہلی ٹیم کو دیجئے. اور سوالات جو ہے ناظرین آپ کے سامنے, ہم رینڈملی ان بچوں کے سامنے انویلپس رکھتے ہیں, یہ اپنی مرضی سے کوئی بھی انویلپ چوز کریں گے اور پھر ان کی لک میں جو سوال آئے گا ہم ان سے وہ سوال پوچھیں گے. انویلپ آپ نے اوپن نہیں کرنا بیٹا, انویلپ جب میں آپ سے مانگوں گا تب ہم اس کو اوپن کریں گے. آپ اپنے پاس اپنی مرضی سے سوالات سلیکٹ کر لیں. پہلی ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں. پہلی ٹیم کے اسکول کا نام ہے, بیٹا مائک میں بولنا ہے, پیس مونٹیسری. پیس مونٹیسری. مائک کو ڈائس کے نہیں مارنا ہے, ٹھیک ہے, چہرے قریب رکھے, ڈرنا گھبرانا نہیں ہے, کوئی ایمرجنسی نہیں لگی ہوئی کہ آپ افراتفری مچائیں گے, سکون سے تسلی سے, ٹھیک ہے, آپ نے جواب دینا. پہلا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے. پہلے راؤنڈ میں 5 سوالات کروں گا, رولز بتا دیتے ہیں. ہر سوال صحیح جواب کے آپ کے ہیں 10 نمبر اور غلط جواب کی کوئی مارکنگ نیگیٹو نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اور دوسرے سیشن میں آپ سے ریپڈ فائر 15 سیکنڈز کا پوچھوں گا اور 15 سیکنڈز میں آپ نے تیز سوالات کے جواب دینے, صحیح جواب دینے. غلط جواب پر ہوں گے -5, صحیح جواب پر ہوں گے +5. اس لیے غلط جواب نہیں دینا ہے. اگر جواب نہ آتا ہو تو اسے پاس کر دیجئے گا, پاس کرنے پر نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی لیکن غلط جواب دینے پر نیگیٹو مارکنگ ہوگی, ٹھیک ہے. آپ اسکول کا نام نوٹ کر لیجئے اور پوائنٹس انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے, نو ایشوز. پہلا سوال بیٹا آپ کی طرف آ رہا ہے. پیس مونٹیسری اسکول کی ٹیم, سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے القابات کون کون سے ہیں؟ سید, ذرا قریب کر کے. سید تقی طیب. جی سید القواعد مشہور ہے. جی بتائیے مجھے. سید تقی طیب. طیب جواب درست ہے جی. طیب, تقی, سید, یہ مشہور القابات ہیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, جن کا آج 15 رمضان کو یوم پیدائش بھی ہے. جواب کانفیڈنٹلی دیں, ٹھیک ہے نا. یہ جو پروگرام ہے یہ تو تکے والا ہے نہیں کہ جی تکا مار دیں گے اور چل جائے گا. آپ نے پراپر تیاری, ہم نے آپ سے کہا ہے کہ جی ان شخصیات کے بارے میں آپ کی تیاری ہونی چاہیے, آپ کر کے آئیں ماشاءاللہ. تو جواب ایسے دیں کہ پتہ لگے کہ ٹی وی میں جب آپ کی آواز لوگ سنیں انہیں پتہ لگے کہ بھائی کو ٹیم جواب دے رہی ہے نا, ٹھیک ہے, آپ کی آواز دبنی نہیں چاہیے. دوسرا سوال آپ سے, پہلا جواب آپ کا بالکل درست ہے, 10 نمبر آپ کے ہوتے ہیں. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے القابات ہیں طیب, تقی, سید, یہ مشہور ہیں. جی بیٹا دوسرا سوال آپ سے ہے کہ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کون سے قریبی رشتہ دار تھے؟ مائک قریب کر لیجئے, آپس میں ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو العاص, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عقیل بھی سیران بدر میں شامل. جواب درست ہے جی, تالیاں بھرپور, زبردست تالیاں ان کے لیے بجائیں. یہ جو غزوہ بدر میں قیدی ہو کر آئے تھے ان میں نبی علیہ السلام کے اپنے رشتہ دار بھی موجود تھے, بالکل جواب درست ہے, جن میں حضرت نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو العاص جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور پھر خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عقیل بھی جو ہے وہ بھی اسیران بدر میں تھے. بالکل جواب درست ہے. بعد میں پھر یہ تمام حضرات ایمان لے آئے تھے ماشاءاللہ, بالکل جواب درست ہے جی. اور تیسرا سوال آپ سے, 20 نمبر آپ کے ابھی تک ہوتے ہیں. تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن کریم کی روح سے لیلۃ القدر کی کتنی فضیلت ہے؟ 10,000 سالوں سے بھی زیادہ. بیٹا آپ کی آواز ایسی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا جواب دے رہے ہیں. قرآن کریم کی روح سے لیلۃ القدر کی کتنی فضیلت ہے؟ کیا فضیلت ہے, کتنی فضیلت ہے؟ یہ تو قرآن, یہ تو آیت بھی ہے لیلۃ القدر خیر ہے نا من الف شہر. میں نے تو آپ کو آیت پڑھ کے سنا دی, اب اس کا ترجمہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ لیلۃ القدر کی کتنی فضیلت ہے؟ 10,000 سال سے بھی زیادہ, 10,000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے. ابھی اور کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے؟ آڈینس میں سے کوئی جواب دے سکتا ہے اس سوال کا؟ آڈینس میں سے جواب دینا چاہیں گے؟ جی جواب دیں. جی میں نے آپ کے سامنے آیت بھی پڑھ دی, اس کا ترجمہ بتانا تھا آپ نے, دیکھتے ہیں. ابھی گھبرانا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے, بڑی مشہور ٹرم ہے ہماری. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر ہے جی, بالکل جواب درست ہے جی. کیا نام ہے آپ کا؟ اسامہ. کون سے اسکول سے ہیں؟ ٹی روزری سیکنڈری پبلک اسکول سے. آڈینس میں سے آپ نے جواب دیا, زبردست, آپ کے لیے شاباش. بیٹا یہ جواب آپ کا غلط ہوتا ہے, میں نے آپ کو آپشنز بھی دیے, اس میں آپ مشورہ کر سکتے ہیں. گھبرا کیوں رہے ہیں, ڈر کیوں رہے ہیں, جلدی کس بات کی ہے؟ اس سیگمنٹ میں تو کوئی آپ سے کوئی ٹائم کا ایشو نہیں ہے. 4 سوالات میں سے 3 کے جوابات آپ نے درست دیے ہیں. 5واں سوال آپ سے بیٹا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس سے ہوا تھا؟
रजी अल्लाह ताला अन्हु से। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, बिल्कुल जवाब दिया। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हु का हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जो कि खलीफा दोम हैं उनसे निकाह किया था, और इस रिश्ते से ये हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं हज़रत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु के दामाद हुए, और हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के ससुर हुए। हज़रत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की सास हुई, यानी इनमें आपस में सास और दामाद का रिश्ता था, ससुर और दामाद का रिश्ता था, और ये बड़े प्यार और ताल्लुक़ से एक दूसरे के साथ रहते थे। इनका आपस में बहुत ज़्यादा एहतराम और तक़द्दुस था इन शख्सियात का, खुसूसन अहले बैत का एहतराम जो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से साबित है। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बाकी दीनी मामलात में और बाकी लोगों के लिए कहीं बहुत ज़्यादा सख्त भी होते थे, लेकिन वो तमाम सख्ती हमेशा मोम की तरह नरम पड़ जाया करती थी जब मामला अहले बैत का आ जाया करता था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत ज़्यादा मोहब्बत और शफ़क़त रखा करते थे अहले बैत के साथ, और ये जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला का निकाह भी उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला से किया। बेटा आपके पाँचों जवाबात में से 4 जवाबात बिल्कुल दुरुस्त हैं, एक जवाब में आप थोड़ा सा घबरा गए, कोई मसला नहीं, मुकाबला अभी बाकी है। आप अपने पास स्टॉप वॉच ऑन कर लीजिए मोबाइल में, और एक जो है ये आप रख दीजिए, और एक जज आप जो है वो स्टॉप वॉच टाइम देखिए और एक बेल बजाएं। बेल बजा के देखिए, बेल बज रही, एक बेल बजाएं जी। आप मोबाइल ले लीजिए, स्टॉप वॉच ऑन कर लीजिए, आप बेल बजाइएगा, ठीक है जी। बेल अपने करीब कर लीजिए, एक हाथ से आपने स्टॉप वॉच ऑन करनी है और एक हाथ से आपने बेल बजानी है। आप पास मौजूद है स्टॉप वॉच? जी जी, ज़रा थोड़ा सा जल्दी कर लीजिएगा। नाज़रीन, ये जो शख्सियात हैं हम अपने बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि यही हमारी असास है, ये हमारे दीन की असास है, और इनके ज़रिए से दीन हम तक पहुँचा है। नबी अलैहिस्सलाम की अगर इन हज़रात से मोहब्बत थी तो मेरी और आपकी मोहब्बत इनसे बनती ही बनती है कि हमारा दीन ही तब मुकम्मल होगा कि जिसे नबी ने चाहा उसे हम चाहें। जी बेटा, आपने स्टॉप वॉच ऑन कर लिया है। 14 सेकंड्स ना हो और 16 सेकंड्स ना हो। 15 सेकंड्स का मतलब 15 सेकंड्स होना चाहिए। आप देखेंगे कि आधे सेकंड में रिजल्ट चेंज होगा। तो आप बेल पर हाथ रखिए, आप यस करेंगे आप बेल बजाइएगा, आप स्टॉप करेंगी तो आप बेल बजा दीजिएगा। आपकी बेल पर मैं स्टार्ट करूंगा, आपकी बेल पर स्टॉप बजाऊंगा। आप यस करेंगे बजाएंगे, ठीक है। 15 का ख्याल रखना बेटा। आप रेडी हैं? माइक नजदीक कर लीजिए जी। तयम्मुम का हुक्म किस ज़ौजा के हर गुम होने के बाद नाजिल हुआ? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा। दुरुस्त। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ का आमिल बनाया? यमन। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु क्या लगते थे? आवाज़ थोड़ा निकालें। खालू। दुरुस्त। जंग यमामा में कितने वफाज कराम शहीद हुए? पास। आप बेल बजाएं ना। आप 15 सेकंड में आपके 4 जवाब बेटा। ये आपने पास किया है। चौथा सवाल, 4 सवाल मैंने आपसे पूछे, आपने 3 के जवाब दुरुस्त दिए हैं और एक जो पास किया है इसके नंबर आपके नहीं कटेंगे। 15 मार्क्स आपके इसमें होते हैं। 15 मार्क्स आपके इस राउंड में है और 40 मार्क्स आपके पिछले राउंड में। तो आपके टोटल कितने मार्क्स हो गए? 55 मार्क्स हो गए। आप लिख दिए जी, इस टीम के हैं 55 मार्क्स, पीस मोंटेसरी के 55 मार्क्स बनते हैं। आप नोट कर लीजिए। आप बेल क्यों नहीं बजा रहे? बेल बजाएं, डर लगता है इससे। देखें, बजा के देखें, डर रहे, फिर आप क्यों डर रहे हैं? आप यस करें वो बजाएं, आप स्टॉप करें आप बजा दें बेल। बच्चों के साथ कहीं ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पर बड़े फेयर मुकाबला लेकर चल रहे हैं पूरी टीम का। तो आप टाइम को जरा नोट करें, टाइम ज्यादा नहीं करना। आपने ये नहीं देखना कौन सा स्कूल बैठा हुआ है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखें। और यहाँ मुझे फौरन पता लग जाता है 15 सेकंड्स हो गए हैं, ठीक है ना। मुझे सब चीज यहाँ पर आइडिया हो रहा है। सिर्फ ये तो हम एक सेटअप लेकर चल रहे हैं कि आवाज आनी चाहिए कि जी मुझे तो पता है 15 सेकंड्स हो गए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ख्याल करें। पहली टीम से सवालात जवाबात का सिलसिला मुकम्मल हुआ और जजेस एक्टिव रहेंगे तो बच्चों के साथ फैसला जो है मुनासिब होगा। अब नहीं बजाना है आपने, जब मैं आपसे कहूंगा उस वक्त आपने रैपिड फायर शुरू करना है बेटा। दूसरी टीम जो है वो है ICA स्कूल। ICA का क्या पूरा मुखफ़फ़ क्या है? ICA इस्लामिक चिल्ड्रन अकेडमी, बल्दिया टाउन से आप लोग माशाल्लाह तशरीफ लाएं। बहुत अच्छा इदारा अपने इलाके का। आपकी तरफ बेटा पहला सवाल है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ईजी होकर जवाब दीजिए। आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ ऊंची आवाज़ में जवाब दे दें, माइक करीब कर लें। इशारा भी आपसे कर रहा हूँ कि आप माइक ऊंची आवाज़ ऊंची करें। आपका आवाज़ मध्यम था, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ। बहुत अच्छा खेला आपने, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मुकाबला किया आपने। दूसरी टीम की तरफ आ रहे हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश पर क्या दुआ फरमाई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह इसे और इसकी औलाद को अपनी पनाह में रखना। दुरुस्त जवाब है जी, बेहतरीन।
ابھی میں نے انٹرو میں بھی یہ بات کر دی, آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ اس سے اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام بہت محبت کیا کرتے تھے, یہ نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ بہت قریبی جو ہے وہ شخصیت رہی ہیں. دوسرا سوال آپ سے ہے بیٹا, حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ ابو محمد. ابو محمد, جواب درست ہے جی. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آج یوم پیدائش 15 رمضان المبارک. تیسرا سوال بیٹا آپ سے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلے کون سی جنگ لڑی؟ جنگ موتا. جنگ موتا, بالکل زبردست, جواب درست. زبردست تیاری کے ساتھ دونوں ٹیمیں, پہلی ٹیم سے بھی جو ہے وہ دوسری ٹیم کہیں ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ماشاءاللہ, دونوں ٹیمز کی بڑی اچھی تیاری رہی. چوتھا سوال بیٹا آپ سے یہ ہے کہ غزوہ بدر میں, آواز اونچی کر رکھنی ہے تھوڑی آپ نے, غزوہ بدر میں جن 2 قیدیوں کو قتل کیا گیا تھا راستے میں کس مقام پر انہیں قتل کیا گیا؟ مقام نظر بن حارث کو مقام صفرہ پر اور عقبہ بن ابی معیط کو ارک الزبیہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا. زبردست زبردست. مقام صفرہ پر نظر بن حارث کو, ارک الزبیہ کے مقام پر عقبہ بن ابی معیط کو, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نظر بن حارث کو شہید کیا تھا, اور عقبہ بن ابی معیط کو کس نے شہید کیا تھا؟ حضرت عقبہ بن ابی معیط کو کس نے شہید کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نظر بن حارث کو شہید کیا تھا. حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچوں سے ناظرین آپ دیکھیں ماشاءاللہ تیاری بچوں کی دیکھیں, میں بیچ میں سے رینڈم کوشچنز کر رہا ہوں. زبردست, چاروں جوابات آپ کی بیٹا بالکل درست ہیں. پانچواں سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے ہیروز کے حوالے سے بھی ہم اس سیگمنٹ میں سوالات رکھتے ہیں. وہ فوجی جوان جنہوں نے نشان حیدر حاصل کیا اور ماہ اپریل میں پیدا ہوئی, اپریل کا منتھ چل رہا ہے, ماہ اپریل میں پیدا ہوئے, ان کا نام بتائیے. حوالدار لالک جان, سیف علی جنجوعہ, میجر شبیر شہیر, شہید میجر محمد اکرم. درست, زبردست, بہت اچھا, بہت اچھی تیاری. ناظرین یہ جو نشان حیدر والی حاصل کرنے والی شخصیات ہیں, انہوں نے پاکستان پر اپنی جان وار دی, اپنے بچوں کا, اپنے گھر بار کا خیال نہیں کیا اور پاکستان کے لیے قربانیاں دی. اور جب جس وقت جس انداز میں اس ملک نے انہیں پکارا, یہ مر مٹنے کے لیے اور قربان ہونے کے لیے تیار رہے. یہ ہمارے ہیروز ہیں, ان کی وجہ سے آج پاکستان ماشاءاللہ دنیا میں جو ہے وہ ایک اپنے عروج پر ہے اور پاکستان کی ایک حیثیت اور مقام ہے. تو ہمیں اپنے ان ہیروز کو نہیں بھلانا ہے اور ان ہیروز کا تذکرہ اپنے بچوں میں جاری رکھنا ہے تاکہ ان کے نقش قدم پر ہماری یہ نئی نسل بھی چلے اور اپنے وطن کے لیے جان قربان کرنے سے دریغ نہ کرے. پانچوں جوابات آپ کے بالکل درست ہیں, ان کے لیے تالیاں ہونی چاہیے. ریپڈ فائر طرف بڑھیں گے. ریپڈ فائر میں آپ نے گڑبڑ نہیں کرنی ہے. 15 سیکنڈز کا مطلب 15 سیکنڈز ہے, یہ خیال رکھیے جی. پہلا سوال بیٹا آپ ریڈی ہیں, مائک اپنے قریب کر لیجئے, اونچی آواز میں آپ نے جواب دینا ہے جی. ایسے نہیں ہوگا, آپ جب سٹارٹ کریں تو آپ بیل بجا دینا میڈم, ٹھیک ہے جی, سٹارٹ کیجئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام کتنے ہیں؟ 67. درست. چچا زاد بھائی کے علاوہ علی رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا رشتہ بتائیں. دوسرا رشتہ بتائیں. پاس. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات کہاں ہوئی؟ مدینہ منورہ میں. درست. پاکستان کا قومی کھانا کون سا ہے؟ نہاری. درست جواب ہے آپ کا. 4 سوالات میں سے 3 کے جوابات آپ نے درست دیے. تھوڑا سا فمبل کر گئے, رک گئے. اگر آپ رکتے نہ تو ہو سکتا ہے آپ 5ویں سوال کا جواب بھی دے دیتے. تو میں پہلے بتا رہا ہوں کہ جہاں تھوڑا سا کنفیوژن ہے اس کو پاس کر دیجئے, غلط جواب مت دیجئے. 3 جوابات آپ کے یہاں پر درست ہیں. 15 مارکس آپ کے اس راؤنڈ کے ہیں, 50 مارکس آپ کے پچھلے راؤنڈ کے ہیں. آپ کے 65 مارکس ہوئے, آئی سی اے اسکول کے ہوئے 65 مارکس. زبردست مقابلہ. ناظرین دونوں ٹیموں سے سوالات جو بات مکمل ہو چکے ہیں. زبردست تیاری تھی بچوں کی, بہت اچھی تیاری کر کے آئے. ان کے اسکولز کے لیے, ان کے اساتذہ کے لیے ایک بار کلیپنگ کر دیجئے. زبردست بیٹا, ویل ڈن, کیپ اٹ اپ. اب بڑھتے ہیں ہم ابو بکر صاحب کی طرف. ابھی تک آپ کو پروگرام اچھا لگا ہوگا اور آپ اس کو مس بھی نہیں کرنا چاہیں گے, میں بھی نہیں کرنا چاہوں گا. باقی 2 ٹیموں کے سوال جو آپ کا سلسلہ دیکھنے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا اور کہیں مت جائے گا. ہم ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان بابر جدون دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر. دونوں ٹیموں سے سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے. بڑھتے ہیں تیسری ٹیم کی طرف اور ابوبکر سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمیں انویلپ لا کر دیں, سوال نامہ لا کر دیں. ہمارے پاس ٹیم کھڑی ہے دی لی روزری پبلک اسکول. دی لی روزری پبلک اسکول. آپ آئیں میٹرویل سائڈ ٹاؤن سے, بہترین ادارہ آپ کا ماشاءاللہ اپنے علاقے کا. سوال آپ کی طرف پہلا یہ آ رہا ہے بیٹا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عہدہ بتائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
खलीफा सोम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के दौर उस्मान रज़ी में अल्लाह ताला हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के दौर में हज़रत, सवाल को फिर से पढ़ें, और सही कह रहे हैं आप, लेकिन प्रॉपर हज़रत जवाब दें। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का पूछ रहा हूँ, घबरा क्यों रहे हैं, घबरा क्यों रहे हैं, ईजी हो जाए। अब जवाब दें। मैं पूछ रहा हूँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ओहदा बताएं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में। मैं किसका ओहदा पूछ रहा हूँ, हज़रत अली तो आप बताएं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ओहदा। हज़रत अली रज़ी ताला का सही है, आप सही जवाब दे रहे हैं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में क्या ओहदा था हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का? नहीं पास पास नहीं हो सकता, इसमें नंबर कट जाएंगे। आप सही जवाब दे रहे थे, ट्राई तो करें, ट्राई करें, ट्राई करें। हज़रत अली रज़ी ताला के दौर में हज़रत उस्मान रज़ी ताला का ओहदा के दौर आप हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का ओहदा बता रहे हैं, मैं आपसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ओहदा पूछ रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ हज़रत अली का ओहदा बताएं। इसी जवाब को पलट के आए। हज़रत अली रज़ी ताला हज़रत उस्मान रज़ी ताला के दौर में वज़ीर नहीं, ये जवाब हम नहीं ले शेर सकते वज़ीर जी। शेर वज़ीर थे, क्या थे? शेर वज़ीर। नहीं, ये गलत जवाब है इनका जी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हज़रत अली, कोई और जवाब देगा जी इसका? कोई और ऑडियंस में से जवाब देना चाहे? आप जवाब देंगे जी, ये टीम जवाब दें। इसके नंबर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आप जवाब दें, प्रॉपर जवाब दीजिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का खलीफा सोम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में ओहदा बताएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में काजी और उनके मुशीर थे। काजी और उनके मुशीर थे, जवाब दुरुस्त है। काजी और उनके मुशीर थे, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। मैंने पहले भी ये अर्ज़ कर चुका कि तीनों खुलफाए राशिदीन ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने दौर में बहुत ज़्यादा मकाम और हैसियत देकर रखी, और ये खुसूसन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से बहुत ज़्यादा अकीदत और दर्जा दिया करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के भी मुशीर ख़ास रहे, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के भी मुशीर ख़ास रहे, और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में भी काजी और जो है वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के मुशीर रहे, और हर ख़ास मशवरा इन्हीं के मशवरे से, इन्हीं से राय लेकर हुआ करता था। आप घबराएं नहीं, आसानी से तसल्ली से जवाब दीजिए, 2.5 के करीब हो जाएं। पहला सवाल आपका बेटा दुरुस्त नहीं है, बहुत टाइम भी लिया आपने, फिर भी उसके बावजूद भी 2.5 पर माइक को मत मारिए, माइक उठा लीजिए। दूसरा सवाल आपसे, इब्ने मुलजम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, दूसरा सवाल, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सैयद का लक़ब किसने अता किया था? हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सैयद का लक़ब किसने अता किया था? खुद सरवरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया था सैयद का लक़ब। मैंने अभी इंट्रो में भी आपको बताया कि मेरा बेटा सैयद है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को सैयद का लक़ब बज़ात खुद अता फरमाया था। बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। तीसरा सवाल आपसे बेटा ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को किस खिताब से नवाजा? सैफुल्लाह। सैफुल्लाह, जवाब दुरुस्त, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। 3 जवाबात में से आपने 2 सवालात के सही जवाबात दिए, आपके 20 मार्क्स हैं। तीसरा और चौथा सवाल आपसे बेटा ये है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की मनसूबाबंदी करने वाले जो 3 खारजी थे, वो जो 3 खारजी थे जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की मनसूबाबंदी के लिए मदीना भी आए थे, उनमें से किस खारजी ने अपने ज़िम्मे क्या जिम्मेदारी ली थी? किस खारजी ने अपने ज़िम्मे क्या जिम्मेदारी ली थी? ये 3 खारजी थे जो मुसलमानों में जो इंतशार पैदा करने के लिए उस वक्त आए थे, और सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से उन्होंने शहादत का मंसूबा भी बनाया था। उन्होंने किस खारजी ने क्या जिम्मेदारी ली थी कि वो क्या करेंगे ताकि मुसलमानों में इंतशार पैदा कर सकें? जी बेटा, कौन देगा इसका? कोई और जवाब दे सकता है? कोई और टीम इसका आंसर देगी? आप दे सकते हैं जी, माइक इनको दें, माइक इनको दीजिए। जी बेटा, आप माइक दीजिए। इब्ने मलजम ने आवाज़ आपका जो है ना ऊंचा आएगा तो हम इब्ने मलजम ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और इब्ने मुलजम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और बर्क ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और बिल्कुल मशवरा कर लें। हाँ, जी, और हज़रत उमर ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, आपको आता है। इब्ने मुलजिम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, बर्क बिन अब्दुल्ला ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और उमर बिन बकीर ने अमर बिन उल-आस को कत्ल करने की जवाब दुरुस्त जिम्मेदारी है। ली। ये जवाब है जी, ये जवाब है। ज़बरदस्त तैयारी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये 3 खारजी थे जो कि मुसलमानों में इंतशार पैदा करने के लिए आए थे, और इनका मंसूबा ये था कि एक ने जो है ये इब्ने मुलजिम ने इसने जिम्मेदारी ली कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बैक वक्त तीनों को फजर में हम शहीद करेंगे। एक कोने में 3 कोनों में थे, अलग अलग इलाकों में थे, वहाँ
کمیونیکیشن سسٹم تو اتنا اسٹرانگ نہیں تھا, تو یہ انہوں نے سازش برپا کرنی تھی. تو اس نے ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی ذمہ داری لی تھی, برق نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی ذمہ داری لی تھی, اور عمرو بن بکیر نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی ذمہ داری لی. انہوں نے کہا کہ ہم ایک وقت میں ان تینوں کو شہید کریں گے اور پھر جو ہے ایک فساد برپا کر دیں گے, آپس میں مسلمانوں کو لڑائیں گے. لیکن اللہ رب العزت کو ان کی یہ سازش جو ہے وہ قبول نہ تھی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو تو یہ ابن ملجم شہید کرنے میں کامیاب ہو گیا, لیکن سیدنا علی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک یہ نہ پہنچ پائے. پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کا کلا کما کیا اور حالات کو اپنے قابو میں لیا. یہی وجہ تھی کہ انتشار بہت زیادہ تھا, تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کی, کیونکہ اس انتشار سے امت کو بچایا جا سکے. کہ اس وقت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی نظر میں سب سے بہترین جو شخصیت تھے, جو اس وقت ذمہ داریوں کو سنبھال سکتے تھے, وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. خود اپنی خلافت ان کے حوالے کی. یہ ہے بیٹا اس کا صحیح جواب. آپ سے 4 سوالات ہوئے, آپ نے 2 کے صحیح جوابات دیے ہیں, 2 جوابات آپ نہیں دے پائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے آپ سے 5واں سوال آ رہا ہے کہ بتائیں فتح مکہ کے بعد شہر میں امن و امان قائم ہو گیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے قتل کا حکم دیا تھا اور وہ اس وقت کہاں تھا؟ کس کے قتل؟ بیٹا مائک نزدیک کریں. عبداللہ بن قتل. عبداللہ بن قتل کے قتل کا بالکل جواب درست ہے جی. اور میں نے دوسرا پارٹ اس کا یہ کہ وہ اس وقت کہاں تھا, اس وقت کہاں تھا جس کے قتل کا حکم دیا تھا, وہ کہاں اس وقت چھپا ہوا تھا, کہاں موجود تھا؟ خانہ کعبہ کے پردوں کو تھام کر. خانہ کعبہ کے پردوں کو تھام کر وہ کھڑا تھا. بالکل جواب درست ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد عام معافی کا اعلان فرما دیا تھا. جب سارے کفار قریش کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ میں کیا معاملہ کروں, تو انہوں نے کہا, انہوں نے نبی علیہ السلام کی مدح بیان کی, صفات بیان کی, اور پھر نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ اچھا سلوک کریں گے. تو نبی علیہ السلام نے فاتح ہونے کے باوجود, مکمل قابو میں, ساری معاملات کی قابو میں ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ صلہ رحمی کا ثبوت دیا, عام معافی کا اعلان کر دیا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر عبدالعزیز بن قتل یعنی عبداللہ بن قتل کو قتل کرنے کا جو ہے وہ حکم فرمایا تھا, اور اس وقت وہ جہاں خانہ کعبہ کے پردوں کو تھام کر کھڑا تھا. تو یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے, یہ میرے آپ کے لیے ایک مثال ہے, کوئی بھی روپ دھار کر آ جائے, کوئی بھی کسی بھی روپ میں آئے, وہ چاہے مسلمانوں کے روپ میں آئے, چاہے عیسائیوں کے روپ میں آئے, چاہے کوئی اور لبادہ اوڑھ کر آئے, لیکن اگر وہ اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے تو پھر وہ بھلے خانہ کعبہ کے پردوں میں کیوں نہ موجود ہو, اس کو قتل کیا جائے گا, اس کو سزا دی جائے گی, اور اس کے خلاف جو ہے وہ اعلان جہاد ہوگا. بالکل جواب درست. آپ کا 5واں جواب آپ نے درست دیا. 3 جوابات ان کے درست ٹھہرے. 30 مارکس ہیں آپ کے اس راؤنڈ میں. ریپڈ فائر کی طرف بڑھیں گے. ریپڈ فائر کے لیے ججز سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی جو ہے وہ پراپر سیٹ اپ پہ چلیں. بیٹا آپ ریڈی ہیں؟ مائک قریب کر لیجئے. جی, کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یزید کی حکمرانی پر خوش تھیں؟ جی نہیں. درست. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا رشتہ تھا؟ چچا درست. خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ بنو مخزوم. درست. پاکستان کی قومی سبزی کون سی ہے؟ بھنڈی. درست. افطار میں کیا کھانا سنت ہے؟ کھجور. کھجور. جواب درست ہے جی. سوال ہو چکا تھا, اگر بیل سے پہلے سوال ہو چکا ہو تو ہم جواب لے لیتے ہیں, سوال نہ ہوا ہو تو پھر جواب نہیں لیتے. آپ نے 5 سوالات کے بالکل صحیح جوابات دیے, اور اس میں آپ کے ریپڈ فائر میں تو ٹیم فمبل کر جاتی ہے. آپ نے ریپڈ فائر میں اتنے زبردست جوابات دیے, اور جو سوچنے سمجھنے کا وقت دے کر میں آپ سے سوال پوچھ رہا تھا, آپ اس میں اتنا گھبرائے ہوئے تھے, مجھے نہیں معلوم ایسا کیوں. تیاری آپ کی بہت اچھی تھی. پہلے راؤنڈ میں تھے آپ کے 30 مارکس, اور دوسرے راؤنڈ میں آپ کے ہوئے 25 مارکس, تو آپ کے اس راؤنڈ میں ٹوٹل بنتے ہیں 55 مارکس. دی لی روزری اسکول کے زبردست مقابلہ کیا آپ نے, ویل ڈن, بہت اچھے. چوتھی ٹیم کی طرف بڑھیں گے. ناظرین, تینوں ٹیموں سے سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل ہوا. آپ نے دیکھا بچے زبردست تیاری کے ساتھ آئے ہیں, بہت اچھی جو ہے وہ بچوں کی تیاری تھی, اساتذہ نے محنت کی ہے. یہ شخصیات اور واقعات اس وقت زبان زد عام نہیں ہیں. اتنی معلومات ہونا اور ان کے بارے میں جاننا, یہ واقعی ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے ان کے اسکولز کو جاتا ہے. بیٹا چوتھی ٹیم جو ہمارے پاس وہ ہے اقرا بیت العلم. بیٹا ڈائس کے قریب ہو جائیے اور ایکٹیو رہیں. پہلا سوال آپ سے میں پوچھ رہا ہوں, مائک کو اپنے قریب کر لیجئے گا, ڈائس پر مت ماریے گا مائک کو. پہلا سوال, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی منصوبہ بندی کرنے والے جو خارجی تھے, ان خارجی بدبختوں نے کیا منصوبہ بنایا تھا؟ منصوبہ بنایا تھا کہ اس وقت عراق میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکومت ہے, اور مصر میں
عمر بن اکبر کی حکومت ہے، اور اس کی شام میں امیر مومن کی امیر معاویہ کی حکومت ہے. تو ان تینوں کو فجر کے وقت قتل کر دیا جائے ایک دن میں، ایک ہی وقت میں. بالکل انہوں نے یہی منصوبہ بنایا کہ یہ تینوں کو جو ہے ایک وقت میں جو ہے وہ شہید کر دیا جائے تاکہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو. بالکل جواب درست ہو. عراق میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، اور مصر میں عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، اور یہی تینوں حضرات تھے جو اس وقت مسلمانوں کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے. تو ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کو شہید کر دیں گے تو مسلمان آپس میں لڑ جائیں گے، لیکن اللہ نے جو ہے وہ کچھ اور تدبیر سوچ رکھی تھی. بالکل جواب آپ کا درست ہے. دوسرا سوال آپ کی طرف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں آخری جھوٹا کس کا اپنے دہن مبارک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. نبی علیہ السلام جب بستر پر تھے، مرض پر تھے، مریض، اس وقت طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، تو مسواک آپ علیہ السلام کا بہت زیادہ پسندیدہ جو ایک عمل تھا. آپ علیہ السلام مسواک بہت زیادہ استعمال کیا کرتے تھے. تو جب اس وقت جو ہے وہ اپنے ضعف میں، بیماری کی وجہ سے کمزوری میں مسواک طلب کی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسواک دی. تو نبی علیہ السلام اس کو کمزوری کی وجہ سے چبا نہیں پائے، اس مسواک کو چبا نہیں پائے. تو پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مسواک لی اور اپنے دانتوں میں، اپنے منہ میں وہ مسواک چبائی، اس کو نرم کیا، اور پھر وہ اپنے منہ کی جو مسواک ہے وہ نبی علیہ السلام کو پیش کی، اور آپ علیہ السلام نے وہ مسواک جو ہے وہ اپنے منہ مبارک میں، اپنے دندان مبارک پر وہ استعمال کی. تو اس طرح نبی علیہ السلام نے زندگی میں جو آخری جھوٹا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مسواک کی صورت میں استعمال کیا. نبی علیہ السلام کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمیشہ سے بہت زیادہ محبت رہی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی فرمایا کہ فاطمہ، جس سے میں محبت کرتا ہوں تم اس سے محبت کرو، اور میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں تو تم اس سے محبت کرو. اور نبی علیہ السلام کی بہت زیادہ جو احادیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. خانگی زندگی جو ہے ہمیں نبی علیہ السلام کی سب سے زیادہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ملتی ہے، اور بہت زیادہ احادیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں. بہت زیادہ مقام اور درجہ ام المومنین ہیں، تمام مومنوں کی ماں ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل آپ کا جواب درست بیٹا. تیسرا سوال آپ سے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی فضیلت بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حسنین کو دوست رکھتا ہوں، اور جو اسے دوست رکھے میں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. درست جواب ہے جی. حضرت اسلام نے فرمایا میں حسنین کو دوست رکھتا ہوں. حسنین سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں کو ہم سیدنا حسنین کے نام سے یاد رکھتے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں، جو ان کو دوست رکھے اسے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. نبی علیہ السلام کی بہت محبت تھی اپنے دونوں نواسوں سے، شہزادوں سے، جنت کے سردار ہیں. ماشاءاللہ بیٹا آپ کے تینوں جوابات درست ہیں. چوتھا سوال. غزوہ بدر کے قیدیوں کے لیے فدیے کی مقدار کیا تھی؟ 1000 درہم سے 4000 درہم تک. 1000 درہم سے 4000 درہم تک. ان کی مالی حیثیت کو دیکھتے ہوئے کہ جس کی جو مالی حیثیت تھی اس حوالے سے جو ہے وہ کمزور تھے، ان سے 1000 سے لے کر 4000 درہم تک فدیہ لیا گیا تھا، جسے بعد میں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات نازل کی تھیں اور اس عمل کو پسند نہیں کیا تھا. اور جواب یہ تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو مقدم جانا تھا اس میں. جواب درست ہے بیٹا آپ کا. پانچواں سوال آپ سے پاکستان کے حوالے سے، نیشنل ہیروز کے حوالے سے آ رہا ہے. نشان حیدر کن چیزوں کو ملا کر بنایا جاتا ہے؟ کاپر، ٹن اور زنک. جواب درست ہے جی، کاپر، ٹن اور زنک. اچھا یہاں مقصد سوال یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کس چیز سے ملا کر بنایا. مقصد سوال پوچھنے کا یہ ہے کہ اس نشان کو واضح کیا جائے، اس کی جو ہے وہ علامت کو واضح کیا جائے کہ یہ ایک بہت بڑی علامت ہے، نشان ہے بہادری کی، جو ہمارے ان شیروں کو ملی ہے جنہوں نے اپنے ملک پر اپنی جان نچھاور کی ہے، اور ہمیں ان ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. 5 جوابات آپ سے ہوئے، 5 جوابات آپ کے بالکل درست ہیں. 50 مارکس آپ کے اس راؤنڈ میں. اقرا بیت العلم کے ریپڈ فائر کے لیے بیٹا آپ ریڈی ہیں؟ ججز. کیا صحابہ کرام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کتنے صحابہ کرام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے؟ درست. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی حقیقی والدہ کا نام بتائیں. حضرت خدیجہ کبریٰ. درست. حضرت خدیجہ کی کنیت کیا ہے؟ ام ہند. درست. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کتنی حدیث مروی ہیں؟ 18. درست. جنگ یمامہ میں مسلمانوں نے کس کے خلاف لڑی؟ جواب دے سکتے ہیں، سوال میں پوچھ چکا ہوں، سر ریپیٹ کر دیجیے. ریپیٹ نہیں کروں گا. اگر سوال آپ کو آتا ہے تو جواب دے سکتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، کیونکہ سوال کے بعد جو ہے وہ بیل ہوئی ہے اور بیچ میں ایک جگہ میں لڑکھڑا گیا تھا، اس لیے میں آپ کو جو ہے اس کا فیور دے دیتا ہوں کہ جنگ یمامہ مسلمانوں نے کس کے خلاف لڑی؟ مسلمہ کذاب. مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی. بالکل جواب درست ہے.
کیونکہ میں نے سوال ریپیٹ کیا تھا اس لیے میں نے آپ کو پراپر ٹائم دیا, کیونکہ میری طرف سے خواہش ہوتی ہے کسی بچے کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. ناظرین, چاروں ٹیموں سے سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل ہوا. پہلے راؤنڈ میں انہوں نے لیے 50, دوسرے راؤنڈ میں ان کے ہیں 25, تو یہ ان کے مارکس بنے کتنے جی 75. ٹھیک ہے جی, 75 مارکس ان کے بنے ان کے, اور زبردست مقابلہ انہوں نے کیا, بہت اچھا کھیلا انہوں نے. ناظرین یہاں بڑھتے ہیں ابوبکر کی طرف, اور پھر آ کر پیک کرے عشق و وفا کا ایک چھوٹا سا قصہ آپ کے سامنے رکھوں گا. چاروں ٹیموں سے سوال جواب کا سلسلہ مکمل ہو چکے ہیں. رزلٹ دیکھنا مت بھولیے گا اور کہیں مت جائے گا. ہم ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک مرتبہ پھر بریک کے بعد بابر جدون دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر. چاروں ٹیموں سے سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے. بہت زبردست مقابلہ کیا ٹیموں نے, بہت اچھی تیاری کر کے آئے. جب تک ججز رزلٹ تیار کریں گے, میں آپ کے سامنے روزانہ کی طرح اس وقت ایک چھوٹا سا واقعہ پیک کرے عشق و وفا کے حوالے سے, کہ نبی علیہ السلام کی آپ علیہ السلام کے صحابہ سے محبت اور صحابہ کی نبی علیہ السلام سے محبت کے واقعات آپ کے سامنے ذکر کیا کرتا ہوں. آج کیونکہ 15 رمضان المبارک ہے اور یوم پیدائش سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, تو نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز سے میرے نبی نے محبت کی ہمیں بھی اس چیز سے محبت ہو. اور یہ پیغام ہمیں ہمارے صحابہ کے ذریعے سے پہنچا, خلفاء راشدین کے ذریعے سے پہنچا, کہ انہوں نے محبت کر کے دکھائی اہل بیت کے ساتھ, اور انداز سکھایا کہ کیسے محبت کرنی ہے. وہ طریقہ ہم تک پہنچا. یہاں واقعہ چھوٹا سا آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جنگ بدر کے جو مجاہدین تھے اور اس کے بعد کے اسلام میں داخل ہونے والے مسلمان, اور پھر دوسری جنگوں میں شرکت کرنے والے مسلمان, ان سب کا جو جنگوں میں جو مال غنیمت آیا کرتا تھا اس میں تقسیم کا الگ الگ تقسیم کی مقدار ہوا کرتی تھی. تو یہاں پر ایک جنگ کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں, اور وہ لوگوں میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں. مال غنیمت بدر کے صحابیوں میں الگ مقدار سے ہے اور باقی لوگوں میں الگ مقدار سے ہے. تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں, جو کہ اس وقت جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے. تو جب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں تو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ شہزادے آپ کیسے تشریف لائے؟ تو وہ کہتے ہیں میں اپنا حصہ لینے آیا ہوں. اس وقت چھوٹے تھے تو کہتے ہیں میں اپنا حصہ لینے آیا ہوں. حالانکہ اس وقت جنگ میں شریک بھی نہ ہوئے تھے, لیکن باقی تمام جو بدری صحابہ کو بھی ہے, اور تاکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو تھے, جو عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے, ان کو 500 درہم دیے گئے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو 1000 درہم دینے کا کہا. اور جب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ وہ درہم لے کر جاتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں میں بھی اپنا حصہ لینے آیا ہوں. حالانکہ وہ بھی جنگ میں شریک نہیں ہوتے, بہت چھوٹے ہوتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ انہیں بھی باقی تمام صحابہ سے زیادہ جو ہے وہ مال غنیمت کا حصہ دیتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے والدہ سے شکایتاً کہتے ہیں کہ میں اس وقت سے جہاد کر رہا ہوں جب یہ دونوں شہزادے چھوٹے ہوا کرتے تھے, اور میں نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتا تھا. اور والد محترم کہیں تو مال غنیمت کے حوالے سے بہت زیادہ سختی کرتے ہیں کہ ایک ایک پائی کا حساب رکھتے ہیں, اور مجھے جو ہے وہ 500 درہم دیے, باقی صحابہ کو 500 درہم دیے, اور ان دونوں شہزادوں نے جنگ میں شرکت بھی نہیں کی, انہیں 1000 درہم دیا. یہ شکایت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے اپنے بیٹے کی, اور اپنے بیٹے کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ, مجھے ایک بات بتاؤ کہ حسن کے جیسا کوئی باپ ہے تو میرے پاس لاؤ, اور حسن کی ماں کے جیسی اگر کوئی ماں ہے تو وہ بتاؤ, حسن کی نانی جیسی کوئی نانی ہے تو وہ بتاؤ, اور حسن کے نانا جیسا اگر کوئی نانا ہے تو وہ بتاؤ. تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ تم حسن کے مقابلے میں یا حسن سے مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ وہ تو شہزادے ہیں, ان کا حق بہت بڑا ہے. ناظرین یہ محبت انہوں نے ہمیں کر کے دکھائی, انہوں نے ہمیں سکھایا کہ اہل بیت سے محبت کیسے کرنی ہے, اور مجھ آپ تک یہ پیغام پہنچا. ہم نے بھی اہل بیت و صحابہ دونوں کے ساتھ ایک محبت, ایک طریقہ, ایک عشق کا درجہ رکھنا ہے, کیونکہ نبی کو جس سے محبت ہمیں ان سے محبت, آپ علیہ السلام کو ان دونوں شخصیات سے, صحابہ سے بھی, اہل بیت سے ہی بڑی محبت تھی. انشاءاللہ ہم اپنی اس نسل میں اس بات کو سرائیت کریں گے کہ یہ صحابہ کے ساتھ بھی اور اہل بیت کے ساتھ بھی ایک زبردست قسم کی عقیدت اور محبت رکھیں. یہی ہماری کامیابی ہے. یہ سلسلہ محبتوں کا چلتا رہے گا. میں بڑھتا ہوں اپنے مہمانوں کی طرف. سب سے پہلے میرے بھائی یہاں پر موجود ہیں, سر وقار, جو تشریف لائیں اور ہمارے بہت زبردست ذمہ دار بھی ہیں, بڑی اچھی محنت ہے ان کی, بہت کوشش کاوش ہے. سر کیا فرمائیں گے آج کا پروگرام اور نیشنل اسلامک ہیروز, اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم سر بابر جدون صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور پیس مونٹیسری اور دی انٹیلیجنٹ برینڈ. اس کے بعد ہم میٹرو چینل کی پوری ٹیم کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بچوں کو ایک اتنا بہترین پلیٹ فارم دیا کہ جہاں پر
مختلف کراچی کے مختلف مضافاتی ایریے کے اسکولز بھی آتے ہیں اور وہ الیکٹرانک میڈیا پر وہ اپنے خیالات کا اظہار کر پاتے ہیں. اس کوئز کمپٹیشن میں وہ اپنا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور یقیناً آج جو بچوں نے ہم نے دیکھا، اورنگی ٹاؤن کے بچے یہاں موجود تھے اور بلدیہ سے بھی آئے ہوئے تھے، تو تمام بچوں کی محنت، تمام جو اسکول منتظمین نے ان بچوں پہ جو محنت کی ہے وہ یقیناً نظر آ رہی تھی. میں ان تمام ٹیموں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میری نظر میں یہ تمام جیتی ہوئی ٹیمیں. زبردست. اور یہ عنوان آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جو آج کا عنوان تھا، کیونکہ ان بچوں کے اندر اگر ان جو آج کے عنوان کے بارے میں اتنی معلومات اگر ہے تو انشاءاللہ اس طرح سے آگے جائیں گے تو ان کو ہمارا جو مقصد ہے، جو ہم یہ پروگرام کرنا ہے، جو آرگنائز کرنے کا مقصد ہے، تو وہ انشاءاللہ بھرپور انداز میں یہ پورا ہوگا اور انشاءاللہ یہ بچوں کو بڑی معلومات ہوگی تاکہ یہ ان شخصیات سے بخوبی واقف رہیں اور انہیں کو اپنا آئیڈیل بنائیں. سر آپ کیا کہیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا یہاں پر آنے کا. الیکٹرانک میڈیا پہ ہمارے اسکول کے اسٹوڈنٹس یہاں پر آئے. سب ٹیموں کو مبارکباد دینا چاہوں گا، سب نے اچھا پارٹیسپیٹ کیا. سب سے اسپیشلی اقرا بیت العلم جو اسکول ہے، انہوں نے بہت اچھی پارٹیسپیٹ کیا. اس کے علاوہ سر یہ جو کاوش ہے، کوشش ہے، یہ اس طرح کی کوشش آج کل جو ہمارے معاشرے میں بہرحال ابھی پھیلی ہوئی ہے، جس قدر برائیاں سرایت کر چکی ہماری نوجوان نسل کے اندر، ان موضوعات پہ، ان ٹاپکس پہ اس طرح کی بحث کرانا، بچوں سے کوئز کمپٹیشن کرانا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری آنے والی نسل کے لیے بہت ایک ضروری چیز ہے. اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے، کیونکہ جتنی برائیاں ہیں ان سے ہم مجموعی طور پر نہیں نپٹ سکتے. ہم انفرادی طور پہ، اپنے طور پر، اپنے اسکولز میں، اپنے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ٹیوشنس کے، ان کو ان سب چیزوں کی طرف لے کر آنا، ان کو موٹیویشن دینا، تو یہ ایک بہت احسن اقدام ہے. زبردست سر، بہت تعلیم اور ہم سب اس کو محنت ملیں گے. جی میم، آپ اقرا بیت العلم سے ماشاءاللہ، جی آپ کیا کہیں گی؟ آپ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کا پروگرام میم سمینہ آپ یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ. جی آپ کیا کہیں گے آج کے حوالے سے؟ ہاں سر، میں بھی یہی کہنا چاہوں گی جیسا کہ سر نے ابھی کہا کہ جیسا آج کل ہمارا دور جا رہا ہے، بچے موبائل کی طرف اور ان چیزوں کی طرف زیادہ راغب ہیں، ایکٹیویٹی ان کی بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے. تو یہ بہت اچھی کاوش ہے، بہت اچھی کوشش ہے یہ پیس مونٹیسری والوں کی. پیس پاکستان فار کریٹو ایجوکیشن، پیس مونٹیسری اسکول ہے، یہ پیس ایک الگ ادارہ ہے. صحیح. یہ پیس والوں کی یہ جو بھی یہ کاوش ہے آپ لوگوں کی، تو بہت اچھی کوشش ہے یہ، اور اللہ کامیاب کرے. ایسے ایکٹیویٹیز بالکل ہونی چاہیے، ہمارے اداروں میں ہونی چاہیے. اور یہ کہ ہر اوکیزن پہ اب یہ کیا جائے، جیسے 14 اگست ہے، 23 مارچ ہے، ان مواقع پہ یہ اس طرح کی موٹیویشن. آج کے سوالات میں آپ نے 23 بعد کے سوالات بھی ہیں ہمارے پاس، اور 14 اگست کیونکہ اگست نہیں ہے لیکن یہ رمضان المبارک اور پاکستان کا تحفہ اللہ نے ہمیں 27 رمضان المبارک کو دیا تھا. اسی حوالے سے جو پاکستان کے سوالات ہم شامل کر رہے ہیں. زبردست بیٹا، آپ کیا کہیں گے؟ آپ اپنا نام بتا دیجئے. میرا نام بسمہ ذکر اللہ. جی آپ کون سے اسکول سے؟ میں پیس مونٹیسری. جی پیس مونٹیسری سے. آپ ماشاءاللہ آپ کا اسکول ہے. کیا کہیں گے آج کے پروگرام کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو میں آپ سب کے لیے تھینکفل ہوں کہ آپ لوگوں نے ایسا پلیٹ فارم بچوں کو دیا. بہت شکریہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے، اصل میں انسان تو اللہ کا شاہکار ہے نا، تو ہمارا جو مقصد ہے وہ انسان کو تراشنا ہے. زبردست. تو یہ پلیٹ فارم میرے خیال سے بچوں کو تراش رہا ہے. بہترین، بہت اچھے جی، بہت اچھے. زبردست. بڑھتے ہیں رزلٹ کی طرف. بہت سر مہمانوں سے گزارش ہے تشریف لائیں. مائکس اٹھا کے جیب میں ڈال لیجیے گا. آپ بھی تشریف لائیے. مائکس اٹھا لیجیے گا، ہاتھ میں رکھ لیں، یہ اٹھا کے ہاتھ میں رکھ لیجیے. آپ سر یہاں تشریف لائیں، یہاں آ گیا جی. اور یہ رزلٹ لے آئیں سامنے، جلدی سے رزلٹ اناؤنس کر دیں گے، ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس. رزلٹ اناؤنس کر دیں گے. فرسٹ یہاں تشریف لائیں، یہاں تشریف لیں اور رزلٹ اناؤنس کر دیجیے. فرسٹ سیکنڈ یہاں ساتھ ہو جائیں، سر کے ساتھ ہو جائیے. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. سر آپ اس سائڈ ہو جائیں، سر اس سائڈ. جی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اناؤنس کر دیجیے، نزدیک ہو جائے تھوڑا سا. جی فرسٹ پوزیشن کس نے لی جی؟ فرسٹ پوزیشن جو ہے اقرا بیت العلم ماڈل. اقرا بیت العلم ہینڈ ریز کر دیجیے. بیٹا آپ اپنے ڈائس پر ہو جائیں. جی اور یہ اقرا بیت العلم فرسٹ پوزیشن. زبردست مقابلہ. سیکنڈ پوزیشن دی اسلامک چلڈرن اکیڈمی اسکول. آئی سی ہے، دی اسلامک چلڈرن اکیڈمی. آپ ہینڈ ریز کر دیجیے. زبردست. تھرڈ پوزیشن جی؟ ہاں تھرڈ پوزیشن پیس مونٹیسری اسکول نے جی تھرڈ پوزیشن لی، اور دونوں ٹیمز نے تھرڈ پوزیشن لی ہے. پیس مونٹیسری نے اور لی روزری اسکول نے تھرڈ پوزیشن ہے دونوں ٹیمز کی. ایک ٹیم فرسٹ ہے، ایک سیکنڈ ہے اور دونوں تھرڈ ہے. اور مقابلہ بڑا سخت تھا، بڑا زبردست تھا. کہیں ریپڈ فائر میں بچے فمبل کر گئے. ناظرین پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے بہت زبردست مقابلہ تھا. بچے بڑی اچھی تیاری کر کے آئے تھے. دوسرا عشرہ مغفرت بھی رخصت ہونے کو ہے، درمیان میں پہنچ چکا. اللہ تعالیٰ سے بھرپور انداز میں مغفرت طلب کیجئے. اپنے ملک کے لیے دعائیں مانگنا مت بھولیے گا، اور اپنے لیے یہ دعا خصوصی طور پر کہ میرے آپ سے اللہ کو ایسا کام لے لے کہ اس ملک کی تاریخ میں لکھا اور یاد رہ جائے. سب مل کر نعرہ لگائیں گے، پاکستان زندہ باد.